الحمد لله على نعمة الإيمان والصبر، وله سبحانه الشكر والفضل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحكم والأمر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله جلى للمؤمنين حالهم في القبر صلى الله عليه وعلى آلہ اپنے رب کی طرف چلنے میں ان کا وسیلہ طلب کرتے ہیں کہ اس کے پاس وہ اچھی طرح آئیں اور ان کا آنا مبارک ہو۔ اللہ عز و جل نے اپنے حبیب ابراہیم اور ان کے فرزند اسماعیل علیہ السلام پر جو چیزیں فرض کی ہیں ان میں سے سال کے کچھ مہینوں کو حرام قرار دینا اور ان میں لڑائی کو حرام قرار دے کر ان کی تعظیم کرنا ہے، اور یہ تحریم تواتر کے ساتھ چلی آ رہی ہے، یہاں تک کہ عرب نے اسے قولی اور عملی تواتر کے ساتھ نقل کیا ہے۔ یہ وہ 4 مہینے ہیں جن کی طرف اللہ سبحانہ نے اپنے فرمان میں ارشاد فرمایا۔ اللہ کا فرمان ہے، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمانوں اور زمین کو اس نے پیدا کیا ہے، اس میں سے 4 حرمت و ادب کے ہیں، یہی درست دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالی متقیوں کے ساتھ ہے۔ اور انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں واضح فرمایا ہے، بے شک زمانہ اپنی اس حیت پر لوٹ آیا ہے جس دن کی اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے۔ سال 12 مہینوں کا ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، ان میں 3 مہینے پے در پہ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور قبیل مضر کا رجب جو جمادہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ اور انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں اپنے فرمان سے واضح فرمایا ہے، بے شک زمانہ اپنی اس حیت پر لوٹ آیا ہے جس دن کے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا۔ سال 12 مہینوں کا ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، ان میں 3 مہینے پے در پہ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور قبیلہ مضر کا رجب جو جمادہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اور جیسا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا، یہ جو 3 مہینے پے در پہ ہیں اور اکیلے رجب کا مہینہ، یہ اس لیے تاکہ حج کے مناسک ادا کیے جائیں۔ کیونکہ اس میں حج واقع ہوتا ہے اور حج کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں۔ اور محرم اس لیے ہے تاکہ لوگ اس محرم مہینے میں اپنے گھروں کو واپس جا سکیں۔ زمانے کا چکر لگانے کا مطلب مہینوں کے حساب کا اس حالت پر لوٹ آنا جس پر وہ تخلیق کے شروع نظام سے تھا اور اسے اللہ نے لکھا اور مقدر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج اس سال ذوالحجہ میں واقع ہوا تھا جو اس کا اصلی مہینہ ہے۔ سبب یہ ہے، جیسا کہ خطابی اور ابن حجر وغیرہ جیسے حدیث کے علماء نے بیان کیا ہے، کہ وہ مختلف طریقوں پر تھے۔
उनमें से कुछ लोग मुहर्रम को सफ़र का नाम देते और लड़ाई को उसमें हलाल और सफ़र में हराम समझते और उसे मुहर्रम का नाम देते। उनमें से कुछ लोग एक साल ऐसा करते और कुछ लोग 200 साल ऐसा करते और कुछ लोग सफ़र को रबीउल अव्वल तक मुअख्खर करते और रबीउल अव्वल को उसके बाद आने वाले महीने तक वो इस तरह करते रहते, यहाँ तक कि शव्वाल दुल्क़िदा हो जाता और दुल्क़िदा दुल्हिज्जा, फिर अदद असल हिसाब पर लौट आता। इस तरह वो साल के महीनों को तहलील व तहरीम और तक़दीम व ताख़ीर के साथ बदलते रहते। इसके कुछ असबाब थे, उनमें से एक सबब जंग के लिए जल्दी करना है, चुनांचे वो हराम महीने को हलाल करार देते, फिर उसके बदले दूसरे महीने को हराम करार देते और उसमें साल के महीने अदल बदल होते रहते। यही वो नसी यानी आगे पीछे करना है जिसकी मज़म्मत अल्लाह ताला ने की है और बयान